بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، کیونکہ یہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ولاگز ہیں جو اس پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر بھی کیجیے، اور آخر میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والے ایسے روحانی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچ رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون صدق اللہ العظیم۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالیں جس پر تم متعجب رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب۔ سورہ واقعہ کی آیت 63 تا 67 ہیں۔ ان آیات میں دوسری دلیل سوال کے رنگ میں اپنی شان الوہیت، وحدانیت اور شان تخلیق کو اللہ تعالی شانہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے قبل ارشاد تھا کہ نحن خلقناکم، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم ہی نے اے انسانوں تم کو اور سب کو پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی پیدا کرنے والا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو اس کا نام تو بتاؤ۔ جھوٹ طور پر تم صفات میں یا انکار کی بات تو کرتے ہو کہ خود سے کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہے۔ کوئی حرکت ہو یا سکون، ذرہ ہو یا آسمان، آفتاب ہے یا اس کی کرن، خود سے تو ایک گلاس پانی کا سارا دن اسے کہتا رہے خود سے اٹھ کر میرے اندر چلا جا، منہ کو لگ جا، مجھے پیاس ہے، نہیں۔ ایک دن کیا جتنا چاہے وقت کہتا ہے، خود سے نہیں۔ اللہ نے تجھے ہاتھ دیا ہے، عقل دیا ہے، احساس پیاس کا دیا، اسے پکڑ اور پی۔
یہ اللہ نے سبب مقرر کیا ہے، تو اس سے نہیں ہٹ سکتا۔ اے انسان، صرف اللہ ہی پیدا کرتے ہیں اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتے اب تیری مرضی، تو زندہ رہ یا مر جا یا جیسے کر، نہیں۔ اس کی ایک شان قدرت اور مشیت ہے۔ مشیت چاہت کو کہتے ہیں، اللہ نے جس طور سے جس کو چاہا بنایا، اور ساری ہی مخلوقات میں اس نے اپنی شؤون اور صفات کا اظہار رکھا ہے۔ کائنات کی ساری چیزیں منہ بولتا ثبوت ہیں کہ وہ هو اللہ الواحد القہار، هو اللہ الخالق المالک، وہ خالق بھی ہے، مالک حقیقی بھی ہے۔ تیرا یہ کہنا کہ میں مر کر مٹی ہو گیا کون اٹھائے گا، اور میرے باپ دادے تو مر چکے ہیں، مٹ گئے، ان کو کسی نے اٹھایا نہیں، وہ وقت نہیں ابھی آیا۔ اور تو خود دیکھ اپنی ہستی کو کہ رحم مادر میں وہ بوند پیدا کس نے کی تھی جو وہاں پہنچی، اور نہ ماں کو پتہ ہے نہ باپ کو پتہ ہے۔ اب پیٹ میں بچے کی تخلیق شروع ہو گئی ہے، کس رنگ میں کیا ہے صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اور وہی اس پانی کی بوند سے ایک حسین شکل و صورت انسان مرد یا عورت کو پیدا کر کے اگلا سارا نظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا کہ بندہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، صرف ایک سبب سے بتایا ہے، اور وہ ہے مرد عورت کا ملاپ۔ اگر وہ شرعاً اور اللہ کے قانون کے مطابق ہے تو یہ اولاد حلال کی ہے، اس سے ہٹ کر ہے تو پھر سلسلہ ہی حرام کا چلے گا، اور اثرات اس کے پوری زندگی پر مرتب ہوں گے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ والدین اگر حلال روزی کماتے اور کھاتے ہیں اور نیک ہیں تو اس نیکی کا اثر بھی اولاد پر پڑتا ہے، اگر چوری ڈاکے سے اور بری کمائی سے بچوں کو پال رہے ہیں تو اس کا اثر بھی ان پر پڑتا ہے۔ حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ تم خود بھی نہیں بنے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بنانے والا بھی نہیں، صرف میں ہی ہوں۔ اگر کوئی ہے تو لاؤ سامنے، کوئی ہے ہی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں نہ کائنات میں دوسرا رب کوئی نہیں، تو تم عبادت کیوں اوروں کی کرتے، اور اللہ کا کفر کیسے کرتے ہو؟ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ افرأیتم ما تحرثون، زمین میں تم بیج کاشت کرتے ہو، بوتے ہو، ایک چھوٹا سا پودا لگاتے ہو، گٹلی کو مٹی میں دباتے ہو، اس کی کمپل نکالنا، اس خشک دانے اور سوکھی گٹلی کو تازگی بخشنا، پانی کو اس کا سبب بنایا ہے، اور پھر وہ ایک کمپل نکلتی ہے باریک، ہاتھ لگاؤ تو بالکل ریشم کی طرح نرم۔ کس ذات نے اس کے سر سے مٹی کو ہٹا کر یہ ریشم کا باریک دھاگا اوپر نکال دیا؟ تم تعجب ہی نہیں کرتے؟ عجیب انسان ہے۔ اس کا پھر پودا بنتا ہے اور درخت بنتا ہے، اور اس کے اوپر سٹا لگتا ہے اور پھل پھول آتے ہیں، اس کی ہریالی اور تازگی کو آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ یہ درخت کا تنا اور اس کی جڑ اور اس کی شاخیں اور اس کے پتے اور ان کی ہریالی اور سبزی، اور پھر وہ لہلہاتا ہے، اس پہ پھول اور پھل اور میوے، یہ سارا کچھ دیکھ کر چکھ کر کھا کر استعمال کر کے اے انسان تو منکر کیسے ہو جاتا؟ اللہ کی قدرت کو کیسے تو نہیں مانتا؟ ذرا بتا۔ اللہ پاک ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں اپنے کلام میں، افرأیتم ما تحرثون،
کیا تم جو زمین میں کاشت کرتے ہو چیز کی، اس کو تم خود اگاتے ہو؟ اس گٹلی اور بیج اور اس جڑ سے تم کس ذریعے سے اس کو اوپر لاتے ہو؟ اللہ پاک لاتے ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر اللہ چاہیں تو اس بیج ہی میں خرابی ڈال دیں، وہ اگے ہی نہ، اگ تو آئے لیکن اس پر پھل اور میوہ اور کھانے کی چیز نہ لگے، وہ لگ بھی جائے لیکن وہ کچا ہی گر جائے، کھانے کے قابل ہی نہ ہو، تو بتاؤ تمہارے پاس اس کے متبادل کوئی نظام ہے؟ ایک دانہ تو انسان تخلیق نہیں کر سکتا، نہ گندم کا، نہ چاول کا، نہ ایک بیج بھی بنا نہیں سکتا، اور دعوے فرمایا تم بہت کرتے ہو اور الزام دھرتے ہو اس قدرت والے پر کہ مجھ سے جو کام نہیں نہ ہو سکتا مر کر زندہ ہونے کا، تو وہ رب سے بھی نہیں ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، انسان اپنے اوپر رب کائنات کو قیاس کرنا شروع کر دے، جو میں کام کر لیتا ہوں وہ اللہ بھی کر لیتے ہیں، جو مجھ سے نہ ہو اس سے بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، اور اگر تیری کھیتی اور تیرا باغ جو پھل کے لیے، غلے کے لیے، سبزی اور اناج کے لیے تو نے سارا کاشت کیا تھا، وہاں حاصل کچھ نہ ہو، اور اللہ اس کو تمہارے تک اس کے فوائد کو نہ پہنچنے دے، تو روتا رہ جائے اے کاشتکار، اے زمیندار، اے محنت کرنے والے، اور تو کہے کہ ہمیں تو حاصل تو کیا ہونا تھا، فوائد اور اس کے نتائج اور اس کے منافع، الٹا ہمارا نقصان ہو گیا، بیج بھی گیا، محنت بھی، مشقت بھی، حاصل کچھ نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ اپنی زندگی کے اوپر غور کر، اللہ نے اس جہان کو بے فائدہ بیکار ایک ذرے کو پیدا نہیں کیا، تو تیری ہستی کو یوں ہی وجود بخش دیا بغیر کسی مقصد کے۔ حق تعالی شانہ نے دو باتیں تو ذکر کر کے سوال کیا جن میں سبب تھا۔ بچے کو اللہ نے پانی کی بوند کے سبب پیدا کیا، سبب بھی اللہ پیدا کرتے، اور مسبب کا ترتب بھی اسی سے ہوتا ہے، وہ چاہے تو بیج کو اگائے، نہ چاہے تو اگ ہی نہیں سکتا۔ آگے دو چیزیں اور اس سے زیادہ واضح اور ہر چیز ہی واضح تر ہے، پانی کون اتارتا ہے، بارش کون برساتا ہے، اللہ پاک پوچھ رہے ہیں، اور اس سے بھی آگے تعجب تر کہ سبز شاخ سے آگ کون پیدا کرتا ہے، اور اس کی تھوڑی سی تفصیل ارشاد فرمائی۔ سبز لکڑی کو تو آگ لگتی نہیں، سلگ تو سکتی ہے، بڑی آگ میں اسے ڈالو، اور خود اس کے اندر اللہ نے آگ پیدا کی، جیسے دو پتھر بالکل ٹھنڈے پڑے ہیں، ماچس ہے تمہاری، اس میں آگ کوئی نظر آتی ہے، لیکن تھوڑی سی رگڑ لگانے سے آگ تم سلگا لیتے ہو۔ اور قیامت کا لیے وہ جو سور کا پھونکنا ہے، وہ ایسے ہی ہے ماچس کی رگڑ کی طرح، وہاں آگ نظر آتی ہے تو تمہیں قیامت کے سارے منظر ہی سامنے آ جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر، اللہ سے بڑھ کر بات کو کوئی سمجھا نہیں سکتا، تو ساری ہی بات سامنے آ گئی۔ خالق صرف اللہ ہے، اس نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا متبادل ہے۔ بندے تیرے پاس کچھ بھی نہیں، ہر انسان سراپا محتاج ہے اپنے رب کا، وجود میں اور سامان اور چاہت کی چیزوں اور ضروریات، حوائج۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سارا جہان میں نے پیدا کیا اور سارے فائدے میں تجھ کو دے رہا۔ بندہ کہتا ہے نہیں، بھینس میری ہے، دودھ میں نکالتا ہوں، اور وہی جو بھینس 2، 4، 5، 7 کلو روزانہ دودھ دیتی تھی آج نہیں دے رہی، اس کے تھنوں میں کوئی خرابی پڑ گئی، اب لیے پھر رہا ہے ڈاکٹروں کے پاس،
اور اس کا علاج معالجہ ہے اور اس کے بعد بھی اس میں درستگی کوئی نہیں آئی تو گوشت والوں کو بیچنی پڑتی، کدھر گیا تیرا دودھ؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو میری شان ہے۔ اسی طرح جانور کے اندر سرخ خون تھا اور گندا گوبر تھا بدبودار، اور میں نے ان کے درمیان سے صاف ستھرا شفاف کوئی اس میں بو اور رنگت کی خرابی نہیں، سفید کالی بھینس سبز چارہ کھایا، سرخ خون اللہ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی خزانہ ہے اس میں گوبر اور پیشاب کا کسی چیز کی ملونی ہونے دی ہے اس نے؟ تو دودھ تو پیتا ہے لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتا، اور سب نعمتوں میں ہی انسان ناشکرا ہے۔ فرمایا قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے اللہ کے ہمیشہ کم رہے ہیں، اور شکر گزار وہی ہے جو رب کی بات سنے اور اس کے مطابق چلے، جو سنے ہی نہ سن کر انسنی کر دے وہ ناشکرا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے کم بندے شکر گزار ہیں جو اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان قلیل من عبادی الشکور میں ہونے کی توفیق بخش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمال، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین والمسلمات۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائیں۔ بیماری میں علاج کرنا بھی سنت ہے اور دعا مانگنا اس سے پہلی اور بڑی سنت ہے۔ ہمارے ساتھ جی ثاقب صاحب لاہور علاج کے دل کے علاج کے سلسلے میں گئے، انہوں نے کہا کہ سارے ہی وال بند ہیں، بائی پاس ہو گئے، اور 2-4 دن کے بعد اب رات کو اطلاع آئی کہ الحمدللہ وہ ٹیسٹ وغیرہ سب کلیئر آئے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بالکل ٹھیک ہے بابا جی الحمدللہ۔ تو یہ دعاؤں کے اثرات ہیں، یہ نہیں کہ فلاں کی دعا، بندہ خود بھی مانگے اور دوسروں سے بھی، کسی کی بھی اللہ دعا قبول کر لے تو علاج ہو گیا۔ لیکن معنی یہ نہیں کہ پھر ہم ڈاکٹروں کو وہ بھی سنت ہے، وہ بھی ایک سبب ہے، یہ اس سے بڑا سبب ہے۔ اور ہمیشہ ہر انسان کو ہر وقت دل سے بھی زبان سے بھی اپنے رب سے ہم شفا مانگیں، تندرستی، ایمان کی تکمیل، مضبوطی، عمل صالح، اور اللہ نے کہیں منع نہیں کیا کہ دنیا کی چیزیں نہ مانگ، حلال روزی، نیک اولاد، صحت اور آخرت کی عزت، عمل صالح کی توفیق۔ حدیث پاک میں ہے اے بندو تم تو کبھی کبھار سخاوت کرتے ہو، کسی کو کچھ دیتے ہو، دن اور رات اللہ پاک بہت نعمتیں اور رحمتیں بانٹتے ہیں، سب مخلوقات کو عطا کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت جو بندوں کو ملتی ہے وہ اس کی یاد کی توفیق۔ عبادت کا اصول جو ہے یہ اللہ کی خاص الخاص نعمت ہے۔ یا اللہ پاک اس نعمت کی فراوانی ہمیں عطا فرما، شکر کرنے کی توفیق عنایت فرما، سب انسانوں کو جسمانی روحانی امراض سے نجات عطا فرما، جب تک زندگی ہے ایمان بدن کی تندرستی نیکی والی نصیب فرما، اور اسی پہ ہمیں خاتمہ عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن، جس میں آج سورہ الواقعہ کی آیات مبارکہ 63 تا 67 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی، اور مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، جو روزانہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر یہ بلاگ اس پر اپلوڈ کرتا ہوں، لہٰذا ایسے
چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بہت فائدہ ہوگا آپ کو، اور ثواب بھی اور برکت بھی اور خیر بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو ہمیشہ حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ شکریہ۔ آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آباد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ محترم ویورز، آج کے درس میں آپ نے جناب مولانا محمد اقبال صاحب سے جو درس سماعت فرمایا، اس میں انسان کی تخلیق کے بارے میں قرآن پاک کی روح سے ایک جو روشنی ڈالی ہے، تو اس کے متعلق اس کا عملی تجزیہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ویورز، یہ میرا باغیچہ ہے، جیسے 1 سال پہلے میں نے اس کا آغاز کیا تھا، چھوٹے چھوٹے پودے اس میں لگا کے اس کا آغاز کیا تھا، تو ماشاءاللہ ایک ہرا بھرا یہ باغ بن چکا ہے۔ لیکن ابھی اس پر پھول وغیرہ تو شروع ہو گئے ہیں اور پھل بھی انشاءاللہ ملے گا۔ آئیے میں آپ کو انسان کی تخلیق کے بارے میں جو آج مثال دی ہے جناب مولانا صاحب نے، اس کا عملی تجزیہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ جو پودا دیکھ رہے ہیں، یہ پودا ہے مورنگا، جسے چھوانجنا بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بے جان سی شاخ نہیں بلکہ ٹہنی بھی نہیں، ایک سوکھی سی لکڑی، وہ میں نرسری سے لے کر آیا تھا، اس کو یہاں میں نے بی دیا۔ یہ تقریباً 1.5 ماہ پہلے کی بات ہے۔ الحمدللہ اس کے اب ماشاءاللہ اس کی پتیاں، جیسے کہ آپ نے مولانا صاحب سے سنا، اس کی پتیاں نکل آئی ہیں۔ یہ ماشاءاللہ اس نے تقریباً 2 فٹ 2.5 فٹ کا قد بھی کر لیا ہے۔ اور میں اصل میں 2 پودے لایا تھا، تو دونوں سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح تھے، تو ایک تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا میں مایوس ہو گیا تھا کہ وہ اوپر سے سوکھ گیا تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد جب اس کو لکڑی کو میں اوپر سے توڑ دیا تو یہ نیچے سے یہ نمودار ہوا۔ یہ بے جان سی لکڑی تھی، اور اس سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بھی یہ پودا نمودار ہوا۔ یہ بھی مورنگا کا ہے، سمجھنا، اور اس کی میں پرورش اپنے بچوں کی طرح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑھوتری دے اور پھل پھول ان کو لگائے۔ یہ بہت فائدہ مند یہ پودا ہے، بڑا ہوگا تو اس کے متعلق دیکھیں گے۔ باقی پودے بھی ماشاءاللہ کافی اپنے اپنے جوبن پر ہیں، یہ سبز ہیں۔ انار ماشاءاللہ، یہ امرود نے کافی قد نکال لیا ہے، اور اس کو تو پھولوں کے بعد اب پھل بھی لگنا شروع ہو گیا، چھوٹے چھوٹے پھل ہیں۔ میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس میں بہت اوپر جا کے لگے ہیں۔ یہ دیکھیے، ایسے ہی یہ دوسرا، یہ بھی ماشاءاللہ اس نے تقریباً میرا خیال ہے کہ 10 فٹ کا قد کر لیا ہے۔ اس پر بھی ابھی اس وقت مجھے وہ دکھانے میں ذرا دقت ہو رہی ہے، اس کا پھل وغیرہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی انسان کو، جیسے حج قاری صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بھی ایسے ہی ایک بے جان سے شروع کر کے پھر اس میں ایک تنوع بچہ اور جوان اور پھر بوڑھا ہو کر، ابھی یہ ان پر بڑھاپا تو نہیں آیا، لیکن یہ جب کچھ عرصہ بعد کوئی اپنی مدت کر کے یہ پورے ختم ہو جائیں گے، ایسے ہی انسان بھی ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ساز ہے۔
ماشاءاللہ. یہ نیم کا درخت ہے ماشاءاللہ. یہ بھی ایک خشک لکڑی کی طرح سے تھا تقریباً. اس سے بھی ماشاءاللہ پتے نکل کے اب یہ بچپن ہے ابھی اس کا، لیکن یہ جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پوری عمر دے، کیونکہ اس کے بھی بہت فائدے ہیں. سدا بہار پھول اس پر لگے ہیں. اس پر تو بہت زیادہ پھول لگے ہیں، لیکن یہ درختوں کے جھنڈ میں ہے، لیکن پورے جوبن پر ہے. یہ رات کی رانی ہے. یہ پہلے خوشبو آتی تھی، لیکن اب نہیں آ رہی کہ شاید موسم کا کچھ مسئلہ ہے. سن فلاور، سورج مکھی ماشاءاللہ. ایک ہی پودا چلا، پہلے تو 3-4 چل گئے تھے، لیکن اب ایک ہی، اس پر 5-6 پھول لگے ہیں.